یہ کیا مسجد سے مائک پھینکے گا، یہ کیا ہمیں ہندوستان سے اکھاڑ کے پھینکے گا. ان کے باپ دادا ان سے زیادہ پڑھے تھے، ان کے باپ دادا ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے باپ دادا فراٹے سے انگریزی بولتا تھا، ان کا باپ دادا انگریزوں کی حمایت اس کو حاصل تھی. جن کا دادا مضبوط تھا، جن کا باپ طاقتور تھا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس فورس بھی تھی، جن کے پاس طاقت بھی تھی. ان لچوں کے پاس نہ علم ہے، ان لفنگوں کے پاس نہ اخلاق ہے، ان لفنگوں کے پاس صرف بکواس ہے. یہ بکواس کر کے اسلام کی بڑھتی ہوئی کشتی کو روکنا چاہتا ہے. ان کا کام ہی ہے یہ کرتے رہنا. اگر میرا وہ بچہ جو نروس ہو رہا ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو رہا ہے، جو مایوسیت کی کیچڑ میں لطپت ہو رہا ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے ان لچوں لفنگوں سے. تمہیں ڈرنا چاہیے. تیری مسجد اگر ویران ہے اس سے تم کو ڈرنا چاہیے. تیرا مدرسہ اجڑا ہوا ہے اس سے تم کو ڈرنا چاہیے. نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، آج تیری عمر ہے 60 سال، تمہارے ذمے 35-40 سال کی نماز قضا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. تمہارا حج مؤخر ہو رہا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. پھر تو زکات مال کی قاعدے سے نہیں نکالتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی اپنی بدعملی سے ڈر. اسلام کے دشمنوں کی بکواس سے مت ڈرا کر. اسلام کا محافظ اللہ ہے، اسلام کمزور نہیں ہے. اسلام کا محافظ اللہ ہے، اسلام کا محافظ رحمت دو عالم رسول اللہ ہے. مصطفیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اس تحریک کو لانے والے مصطفیٰ ہیں. اللہ اس کا محافظ ہے. 1,500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. پہلا دن جس دن آپ کی بیوی نے کلمہ پڑھا تھا اور آج کا دن 150 کروڑ محمدی فوج اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد کو جوڑ کے بتاتا ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. کہاں 150 کروڑ. یہ حالات بتاتے ہیں کہ تم نروس ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. 1000 دشمنی بڑھنے دے، دشمنی بڑھتی جائے گی. یہ 150 کروڑ 200 کروڑ کی تعداد میں بدلتا چلا جائے گا. دشمنی بڑھتی جائے گی، اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا. وہ تحریک اسلام ہے جو مضبوط کمزور ہونے نہیں آیا ہے. یہ ایک مضبوط مذہب، مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہوا مذہب. ہاں میں لچا لفنگا ہوں، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں زناکار ہوں، میری آنکھ کمزور ہو گئی، میں شرابی ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میرا لباس کافروں جیسا ہے، میری شادی بیاہ کافروں جیسی ہے، میری منگنی، میرا کارڈ چھپانا، بارات کا لانا، پنڈال چھپانا، میری ساری گاڑی کمائی کافروں کی نقل میں جا رہی ہے. سنتیں ترس رہی ہیں، کراہ رہی ہے. سادگی جو ہمارے ایمان کا حصہ تھا، سادگی جو ہمارے کلچر کا حصہ تھا، ہم نے فلمی شادی رچائی. ہم نے صرف دنیا کو کافروں کا مکان کا مقابلہ کیا، ہم نے گاڑی کا مقابلہ کیا. میرا بچہ ڈی ایم بن جائے گا تو ہم کو عزت مل جائے گی، میرا سارا بچہ ایم ایل اے بن جائے گا تو عزت مل جائے گی، ہمارا اپنا آدمی ایم پی بن جائے گا تو عزت مل جائے گی، ہمارا اپنا آدمی میرے من کا آدمی مکھ منتری بن جائے گا، ہماری عزت بن جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. جس حال میں ہم ہیں، نہ میرے گھر میں اسلام ہے، نہ میرے لباس میں اسلام ہے، نہ میری شکل و صورت میں اسلام ہے، نہ میری شادی بیاہ میں اسلام ہے، نہ عقیقہ ختنہ منگنی میں اسلام ہے، صرف دل میں اسلام ہے. بظاہر سارا کام کافروں جیسا. یعنی میری ماں بہنوں کا بے پردہ پھرنا، شادی کے موقع پہ بے پردگی کا دھمال مچانا، اس قدر سج دھج کر ننگے سر اور نیم برہنہ ہو کے جانا جیسے کوئی طوائفیں سج دھج کر کراہت کے انتظار میں اپنے کوٹھے سے باہر نکلتی ہیں. یہی ہے اسلام، یہی ہے فاطمہ الزہرا کی سیرت. ایک شخص نے نقاب کے خلاف کچھ بولا تو سارا ہندوستان چلا رہا ہے یا نہیں نقاب پہن کے میری بیٹی جائے گی. ایک بیٹی نقاب پہن کے گئی، چلائی تو سارا ہندوستان سر اٹھا کے کہتا ہے وہ شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. ایک بیٹی کے نقاب سے تجھ کو کیا ملے گا؟ ایک تو ٹیمپرورلی، وہ تو اکیزنلی، وہ تو ایک اتفاقی امر تھا جو ایسا ہو گیا. ورنہ کافروں کا بولنا کہ نقاب پہن کے آ کے میرے اسکول کا ماحول خراب مت کرنا، ورنہ تیری 99% بیٹیاں بے نقاب رہتی ہیں. وہ تمہارے جلسے میں بے پردگی، تمہارے عرس میں بے پردگی، تمہاری شادی میں بے پردگی. تمہارے پاس پیسہ رہتا ہے، تیری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں، کوچنگ سینٹر جا رہی ہیں. بازاروں میں، مارکیٹ میں تیری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ لباس پہن کر، بے پردہ ہو کر
کر مارکیٹنگ کر رہی ہے. اتھک اسکول میں کیوں 5 عورت بھوتنی اور چڑیل بن کر نقاب پہن کے آ رہی ہے؟ جب 99% تیری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے, یہ 5 عورتیں اسکول کا ماحول کیوں خراب کرتی ہیں؟ کیوں حجاب پہن کے آ گئی؟ کیوں نقاب پہن کے آ گئی؟ یہاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ دل کس نے دکھلایا ہے؟ ہم نے ان کافروں کی زبان میں حوصلہ ہم نے دیا ہے کہ ہم نے سمجھا کہ مولوی کا کام ہے داڑھی رکھنا, ہم نے سمجھا مولوی کا کام ہے ٹوپی پہننا. بحیثیت ایماندار ہمارا کام نہیں ہے کافروں کا مقابلہ کرنا, اس کی طرح کلین رہنا, اس کی طرح لباس پہننا. یہ مولوی کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا, یہ مولوی کی بیوی کا کام ہے نقاب پہننا. باقی ہماری بیٹیاں یہ ارب پتی کی بیٹیاں ہیں, یہ تو جینس ٹی شرٹ پہن کر جب پیسہ بڑھتا رہے تو لباس چھوٹا ہوتا رہے. پہلے پیسہ تھا تو لباس ڈھیلا تھا, پیسہ بڑھا تھوڑا ٹائٹ لباس ہوا, اور پیسہ بڑھا تو پھر جو پنڈلی تک لباس تھا وہ گھٹ کے ٹخنوں گھٹنوں تک آ گیا. تھوڑا اور پیسہ بڑھا تو وہ لباس شارٹس میں بدل گیا. تھوڑا اور پیسہ بڑھا وہ شارٹس تک بکنی میں تبدیل ہو گیا. یعنی ہمارا پیسہ مجھ کو ننگا کر دیا. تو ہم میں ایک کافر میں کیا فرق رہا؟ ہم میں اور ایک کافر کی بیٹی میں کیا فرق رہا؟ شادی بیاہ میں وہی دھمال ہے جو ایک ہندوؤں کے یہاں ہے. پھر ہم میں ایک جہنمی میں کیا فرق رہا؟ تو بیٹی کو ننگا پہلے میں نے کیا, میں نے اس کا لباس بدلا, میں نے دوپٹہ چھینا, میں نے اس کو جینس سے پہنایا, میں نے اس کو چڈی اور بکنی پہنایا. آج اگر کوئی کافر میرے نقاب کے خلاف بول رہا ہے, چلاتا کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کیوں کرتا ہے؟ احتجاج کیوں کرتا ہے؟ کیوں ہلہ کرتا ہے؟ یہ دن تو ہم نے اس کو دکھلایا ہے. اسکول میں 90% بیٹیاں ہماری جینس ٹی شرٹ پہن کے جاتی ہے, اور 2-4 بیٹیاں نقاب پہن کے آ رہی ہے. وہ تو بولے گا ہی اگر یہ نقاب کمپلسری ہوتا تو تیری ساری بیٹیاں نقاب پہنتی. یہاں تو 90% نقاب نہیں پہنتی, اور تم 5 کیوں حجاب اوڑھ کے اسکول کا ماحول خراب کر رہی ہو؟ ان کا بولنا حق بجانب ہے. یہاں بزرگوں نے کہا ہے چلائے بغیر اپنی تحریک کا جائزہ لینا, اپنے اعمال کا جائزہ لینا, اپنے احوال کا جائزہ لینا. حقیقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم کو غصہ تو آئے گا ضرور, لیکن دیکھنا کہ یہ دن کیوں آیا, تم نے ہی اس کو موقع دیا. اب خاموش طور پر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ جو لباس جو پردہ فرض ہے عورتوں کا, اور ہم نے اس فرض کو طاق پہ رکھا ہے, اب وہ عہد کر لے کہ ہر 8 سال سے اوپر کی میری بیٹیاں نقاب پہنیں گی, حجاب ڈالیں گی, نقاب اوڑھیں گی. نہ ان کا سر ننگا رہے گا, نہ چہرہ ننگا رہے گا, چاہے مدرسے میں پڑھے, چاہے کالج میں پڑھے, چاہے یونیورسٹی میں پڑھے, مگر پردے کے ساتھ رہیں گی. جس دن 100% میری بیٹیاں نقاب پہننے لگی تو امریکہ کے کالج میں بھی نقاب کو پرمیشن ملے گا, ہندوستان کے اسکولوں میں بھی نقاب کو اجازت ملے گی. یہاں عزت میں اضافہ ہوگا, اب مرنے کے بعد فاطمہ الزہرا کی کنیزی کا شرف جنت میں جگہ مل جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا, یہ دن دیکھنے کو کیوں ملا؟ نہیں, صرف پروٹیسٹ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, موقع ہم نے دیا ہے. میرا بیٹا بولتا ہے کہ میں داڑھی کیوں رکھوں مولانا, داڑھی رکھتا ہوں تو میری بیٹی میرے نکاح میں آنے سے انکار کر دیتی ہے. میرے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جنگل والا مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے, یہ موقع ہم نے دیا ہے. ہم نے کیا کہا, 98% لوگوں نے داڑھی منڈایا. صرف مولوی اور مولوی کے سمپرک میں آنے والا 2% آدمی اس نے چہرے کو داڑھی سے سجایا. چاہے چہرہ جیسا بھی لگے, مگر سرکار کی سنت پہ عمل کرنا ہے, جیسا کیسے لگے. ڈاکٹروں اور طبیبوں نے بھی کہا ہے کہ داڑھی رکھنے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. داڑھی منڈانے کے نقصانات اسکن ڈیزیز ہیں, جلدی امراض ہیں, سیکسول فورس کمزور ہو جاتی ہے. لگاتار 7 نسل تک داڑھی منڈائے تو 8ویں نسل نامردوں اور ہجڑوں کی پیدا ہوگی. یعنی مذہبی طور پر بھی داڑھی لازمی ہے, اور جسمانی طور پر فزیکلی طبیبوں اور ڈاکٹروں کے نزدیک یہ داڑھی ضروری ہے. اللہ نے عورتوں کو داڑھی نہیں دیا, مردوں کو دی ہے, چونکہ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال یا ان کی جسمانی کمزوری کی دلیل ہے, ان کی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے. اور مرد کے داڑھی منڈانے کے مطلب ان کے نامرد ہونے کی دلیل ہے, چونکہ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہے. اگر اگے وہ عورت نسوانیت کی صفت سے آری ہوتی ہے. مرد کے چہرے پہ داڑھی اللہ رب العزت کی طرف سے, یہ داڑھی ایک نعمت ہے. اگر مرد اس کو منڈائے تو اس کی سیکس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کو
ताक पे रख दिया। हमने फिल्मी हीरो को देखा और चेहरा मुंडाया, हमने आज के मौजूदा यहूदो नसारा को देखा और मैंने चेहरा को मुंडाया। अब मेरे बच्चे कहते हैं दाढ़ी रखता हूं तो कॉलेज में लोग कहते हैं आतंकवादी आ गया, या दहशतगर्द आ गया, या टेररिस्ट आ गया। तो मैं कहता हूं 99 तेरा बच्चा दाढ़ी मूंडता है और एक बच्चा दाढ़ी रख के कॉलेज जाएगा, वो तो अजूबा लगेगा ही, वो तो लोगों को आतंकवादी लगेगा ही। क्योंकि जितने आतंकवादी का चेहरा है वो सारे आतंकवादी के चेहरे पे दाढ़ी है, आतंकवादी का नंगा सर है, आतंकवादी का लिबास अलग जैसा होता है। अगर तेरा बेटा भी दाढ़ी रखे जाता है स्कूल में अकेला तो लोग कहते हैं ये आतंकवादी जैसा चेहरा है। तो हमने बना दिया आतंकवादी जैसा चेहरा वाला उसको जो दाढ़ी रखे स्कूल जाता है। इस हमारे 99% बच्चे दाढ़ी मूंड के जाने लगे। क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, मैं फोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मेरे बच्चे मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे IAS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। मैं कहता हूं तन्हाई में बैठ के गौर कर ले, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक छोटी सी बिरादरी है सिखों की, उनका बेटा पढ़ता लिखता है, हमसे अच्छा पढ़ता लिखता है, उनका बेटा दाढ़ी और पगड़ी के साथ यानी जेल सिंह बनकर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है। उनका बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ पढ़ लिख कर बूटा सिंह बनकर उनका बेटा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बन रहा है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ ब्रिटेन में पढ़कर वहां से वापस आके रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाता है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सूरत में बन जाता है। उनका बेटा आर्मी चीफ यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष, मुश्तरका सदर, वो दाढ़ी और पगड़ी वाला सिख का बेटा बन जाता है। जो अध्यक्ष होना, जो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर मनसब है, प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर मनसब उसके पास है। यानी उनके पास तीनों सेना की कमान रहती है। अगर वह पावरफुल बना तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वह रिवोल्ट कर सकता है, बगावत कर सकता है। इसलिए ताकतवर मनसब पर दाढ़ी पगड़ी वाला फाइज होता है। बैंक का मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो दाढ़ी पगड़ी के साथ बन रहा है। यहाँ तक कि बैंक का मैनेजर के अलावा रेलवे का मैनेजर, वो साहब दाढ़ी पगड़ी के साथ सिख का बच्चा बन रहा है। तो वहाँ कहाँ स्कूल में पहरा बैठा नहीं, स्कूल में दाढ़ी लेके नहीं आएगा। चूंकि सिखों ने मनवा लिया है कि दाढ़ी मेरे मजहब का हिस्सा है, पगड़ी मेरे लिए कंपलसरी है, इसलिए उन्होंने ख्वाहिशात और फिल्मी कल्चर को घर में दाखिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा लिबास जो भी हो दाढ़ी पगड़ी साथ रहेगी। तो अब दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कनाडा के स्कूल में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के नजदीक भी उनको सम्मान है कि किसी भी पोस्ट पे वो जा सकता है अगर उनके पास मेरिट और काबिलियत मौजूद है। मगर मेरे बच्चे को आतंकवादी क्यों बोला जाता है? मेरे बच्चे के पास मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्यों नहीं उसके निकाह में आ रही है? हीरो साइकिल का मैनेजर दाढ़ी पगड़ी वाला, पंजाब की खूबसूरत बेटियां उसी दाढ़ी जंगल वाले शौहर का इस्तेमाल करती है, उसी के निकाह में वो जाती है। वो भी IAS ऑफिसर है पंजाब की बेटियां, वो कहां कहती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, जंगल लग रहा है, पगड़ी वाला नहीं चाहिए, 18 साल का जवान 80 साल का बूढ़ा लग रहा है। नहीं,